غزوہ بدر پیش آیا، اور غزوہ بدر کے بعد کعب بن اشرف ایک بہت مشہور یہودی سردار تھا، اس کو پتہ چلا کہ مسلمان جیتے ہیں اور مشرکین مکہ کو بدر کے میدان میں بہت بری طرح شکست ہوئی۔ اس نے کہا اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر میرے لیے مر جانا زندگی سے بہتر ہے، اور پھر وہ خود چل کے مکہ گیا، تصدیق کی، پتہ چلا کہ واقعی صحیح خبر ہے۔ سب مشرکین کو اس نے خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع کیا اور خود بھی رویا، دوسروں کو بھی رلایا، اور پھر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے اس نے سب کے ساتھ کہا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اس کا بدلہ ضرور مسلمانوں سے لیں گے۔ اور پھر وہ اپنے مقام پر آیا، اور وہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہنے شروع کر دیے، اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل فرماتے رہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ کعب بن اشرف نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف دی ہے، کوئی ہے جو اس کا کام تمام کر دے۔ کعب بن اشرف یہودی تھا۔ تو اتنے میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اوس قبیلے سے تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ وہ گئے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور 4 ساتھیوں کو ساتھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کوئی بات کہنے کی اجازت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بات کہنے کا مقصد گول مول بات ہم کریں گے اس کے سامنے، تاکہ اس کے دل میں یہ بات آئے کہ ہم اس کے ہمدرد ہیں، یعنی اس کے سامنے اس قسم کی باتیں کریں گے۔ حقیقت میں حقیقی معنی ہمارا مراد نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ گئے، کعب بن اشرف سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے ہم پر طرح طرح کے ٹیکس لگائے ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں، فطرے کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، اور اس چیز نے جو ہے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا ابھی تو ابتدا ہے، ابھی آگے دیکھو کیا ہوتا ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، مالی طور پر بہت تنگی ہے، ہم تم سے کچھ اناج ادھار لینے آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن میرے پاس گروی رکھواؤ۔ انہوں نے کہا ہم کیا گروی رکھوائیں؟ تو پہلے تو اس نے کہا کہ اپنی عورتیں گروی رکھواؤ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح تو ہماری عورتیں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اپنی اولاد گروی رکھواؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اب یہی اولاد جب بڑی ہوگی تو لوگ اس کو طعنے دیں گے کہ دیکھو تم وہی ہو کہ چند سیر کے بدلے تمہیں گروی رکھوایا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں اپنا اسلحہ تمہارے پاس گروی رکھواتے ہیں۔ اس پر وہ راضی ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور ایک وقت طے کر لیا کہ فلاں وقت فلاں رات کے وقت ہم آئیں گے اور تمہیں اسلحہ دے جائیں گے، اور تم سے جو ہے وہ گندم اناج وہ تم سے ادھار لے جائیں گے۔ چنانچہ یہ اس وقت کے مطابق پہنچے یہ پانچوں کے پانچوں، اور وہاں جا کے اس کو آواز دی۔ وہ اوپر والی منزل پہ رہتا تھا، تو اب وہ اترنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس رات کے اتنے پہر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ میرا چچا زاد بھائی ابو نائلہ اور دوسرے لوگ ہیں، اور ان سے وعدہ ہے اس لیے میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس پر اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے تو ان کی آواز سے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بے فکر نہیں کرو، ایک شریف آدمی کو جب رات کے پہر بھی کوئی بلاتا ہے تو ضرور جاتا ہے، یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے کہ نہ جائے۔ تو اس کو تو اعتماد تھا کہ یہ مجھ سے اناج لینے آئے ہیں۔ اب وہ نیچے اترا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یار تمہارے اوپر سے تو بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ظاہری بات ہے عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور معطر و خوشبودار عورت میرے پاس ہے، تو خوشبو کیوں نہیں آئے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اپنے بالوں کو سنگھا سکتے ہو؟
پہلے زمانے میں لوگ سر کے بالوں میں داڑھی پہ خوشبو لگایا کرتے تھے، اب تو لگاتے ہیں تو بال سفید ہو جاتے ہیں کیونکہ سارا کیمیکل ہے نا، خالص خوشبو تو ہے نہیں، وہ تو خالص خوشبو ہوتی تھی۔ تو اب اس نے کہا ٹھیک ہے، اب اس نے اپنا سر آگے کیا، باری باری سب نے سونگا، پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دفعہ پھر سونگا دو۔ اب انہوں نے پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا، اب اس نے سر آگے کیا۔ اب اس زمانے میں لوگ تو بڑے بال رکھا کرتے تھے، اب انہوں نے سر کو اپنے چہرے کے سامنے کیا اور بالوں کو زور سے پکڑ لیا اور ساتھیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے تلوار سے اس کا سر الگ کر دیا۔ وہ سر اٹھا کے لائے، سر اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کے سامنے وہ سر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بھی کامیاب ہو۔ آپ نے ان کے لیے پھر بڑی دعائیں دی کہ ایک اسلام کے بدترین دشمن کا انہوں نے کام تمام کیا۔ تو یہ کون تھا؟ کعب بن اشرف۔ اس کے قتل کی جو سب سے بنیادی وجہ جو ہے علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گستاخ رسول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، تو اس کے بدلے میں آپ نے اس کو خود قتل کروایا۔